ویل یہ جو پہلگام انسیڈنٹ ہے انڈیا کے اندر جو کشمیر کے اندر ہوا اور کچھ ٹیررسٹ نے جو ہے وہ 27 یا 26 کے قریب جو ہے وہ ہندوؤں کو جو ہے وہ مار دیا، اور ان کا جو تعلق ہے وہ پاکستان سے بتایا جا رہا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے 2-3 دن سے یہ کانسپیریسی جو ہے یہ بڑی ویو کر رہی ہے، اور بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی ابھی جو ہے نیوز جو ہے وہ چل رہی ہے. میں بھی کچھ ہی دیر پہلے کچھ چینلز دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا کے، تو مجھے ان میں کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسی چیزیں مجھے سمجھ آئیں کہ جو جیسے اتنی میچورٹی کسی بھی سوشل میڈیا کی ہو سکتی ہے کہ وہ جب آپ انڈین چینلز یا میڈیا کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ جنگ باقاعدہ ہو رہی ہے، اور ہر 2-3-4-5 گھنٹے بعد جو ہے وہ میزائل پھینکے جا رہے ہیں، اور سارا کا سارا جو الزام ہے وہ پاکستان کے اوپر لگایا جا رہا ہے. جبکہ یہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ وہاں پہ جب یہ معاملہ ہوا تو وہاں پہ وہ کشمیری مسلمان ہی تھے جنہوں نے ان کو سیف ایگزٹ بھی دیا، جنہوں نے ان کو فری سروسز دیں، جنہوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، جنہوں نے ان کو لیے کھانے جو ہے وہ پیش کیے، اور جنہوں نے ان کو اپنے رینٹس کی جو گاڑیاں تھیں وہاں سے دے کے انہوں نے نکالا، اور وہ ان کے کسی قسم کے انہوں نے پیسے نہیں لیے. یہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، اور صرف وہ 3 لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کی آئیڈینٹی جو ہے وہ کلوز نہیں ہے، اور جو پاکستان سے نہ ایسوسیشن ان کی کوئی بنتی ہے. اور میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو ایک بات بتا چکا ہوں کہ اسلام مذہب ہمارا جو دین ہے، پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی اس حق میں نہیں رہا، اور کبھی بھی وہ ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، بلکہ ہم تو اس چیز کو بہت ڈسکریج کرتے ہیں، ہم تو ڈس آن کرتے ہیں اس چیز کو. اور ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ جی آپ کا جو ایک انسانیت کا جو قتل ہوتا ہے وہ پوری ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. لیکن وہ جو سوشل میڈیا انڈیا کا وہ بہت امیچورٹی جو ہے وہ شاید دکھا رہا ہے، اور بہت باتیں بولی جا رہی ہیں، ڈائریکٹ جو ہے وہ الزام لگائے جا رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ یو ایس کے جو جیسے ہمارے یہاں پہ نائب صدر کہتے ہیں تو وہاں پہ اس ڈیزگنیشن کے کوئی وہاں پہ موجود ہے انڈیا کے اندر. تو انٹرنیشنلی جو ہے وہ بیسکلی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، اور یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پہلے بھی جو پاسٹ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں ان میں بھی پاکستان کا کوئی ایسا رول نہیں تھا، بلکہ پاکستان تو خود ایسے کرائسس میں سے نکلا ہے. کس کو نہیں پتا کہ ہم کس طرح کی دہشت گردی سے لڑتے رہے ہیں، اور کس کو نہیں پتا ہے کہ ہم لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کس کو نہیں پتا ہے کہ وہاں پہ اس قربانی کے اندر ہمارے کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں، پھر ہمارے کتنے سویلینز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور کس کو نہیں پتا کہ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ پاکستانیوں کا ہوا ہے. تو یہ بیسکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی اور باقی لوگوں کے سامنے بھی، اور پھر ان کے اپنے کوئی ایجنڈاز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ یہ مطلب دس از ناٹ دا ہول اسٹوری. انڈیا سے یہ آوازیں ساری انڈیا سے نہیں آ رہی ہیں، کچھ مخصوص گروپ ہیں، کچھ مخصوص لوگ ہیں، کچھ گروپ آف چینلز ہیں، یا وہ ایک گروہ ہے جو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ وہاں پہ پھیلا رہا ہے. جبکہ کچھ انٹرویوز کے اندر وہ جو جب انٹرویو کر رہا ہے وہ انٹرویور نے پوچھا کہ جی یہ پاکستانی تھے یا یہ مسلمان تھے، تو وہ آگے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بچانے والے مسلمان تھے جو ہمیں بعد میں اسکارٹ کیا، جنہوں نے ہمیں سیف زون میں لے گئے، سیف ایگزٹ دیا، انہوں نے اپنے رہنے کے لیے جگہ دی، کھانا دیا، گاڑی دی، اور ہمیں وہاں سے بھگایا. اور ایک فوٹیجز کے اندر تو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پیٹ کے پیچھے ڈال کے جو ہے وہ زخمی تھا کوئی بندہ تو وہ اس کو جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے. تو خیر یہ اس طرح کی چیزیں مطلب کسی بھی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور باقی اس چیز کو جوڑا جا رہا ہے مطلب کہ جی ہم وار ڈکلیئر کر دیں گے، پانی بند کر دیا، انہوں نے ایئر بیس بند کر دی ہے. تو مطلب یہ سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بلکہ اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی میں جائیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی کھلونا نہیں ہوتا ہے. یہ جو ایٹم بام ہوتا ہے یا پھر نیوکلیر پاور ہونا جو ہے دس از ناٹ اے ٹوائے جس کے ساتھ آپ کھیلیں گے. اور دوسرے جو کنٹریز ہیں وہ بھی اس میں انوالومنٹ اسی لیے نہیں شو کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے شاید کہ یہ ان کا رائیولری چل رہی ہے، ٹریڈیشنل رائیولری ہے، جیسے اب امریکہ اور چائنا کی ہو گئی ہے، اسی طرح یہ انڈیا پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا اس طرح کی باتیں. یہ ایک ویو ضرور اٹھی ہے لیکن ایز سچ ایسی کوئی جنگ والی صورتحال ہے نہیں ہے. ہاں اگر آپ انڈین چینلز دیکھیں گے تو آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی، اور آپ کو لگے گا کہ شاید صبح تک جب میں اٹھوں گا تو میرے یہ گھر میں بھی ادھر بھی دھماکہ ہو جائے گا، پاکستان بھی ختم ہو گیا ہے، اور ٹینک جو ہیں وہ بارڈر سے اس سائڈ پہ آ گئے ہیں، اور ہماری پاکستان جو فوج ہے ان کو بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے یا ان کو بھی پکڑ لیا ہے، یرغمال بنا لیا ہے. اور آپ کو اس طرح کی وائب جو ہے وہ آئے گی اگر آپ انڈین چینلز کچھ جو ہے وہ دیکھیں گے. لیکن ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ صرف ایک سازش ہے. پاکستان کو بلیم کیا جا رہا ہے، آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہوتی تو وہ سامنے لائی جاتی. اور یہ کہیں میں نے آپ کو کل بتایا نا کہ 3 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود کروایا ہے، ایک یہ ہے کہ یہ غزہ پہ سے تھوڑا سا وہ دھیان ہٹانے کے لیے یہ دو جو بیسکلی پاور آف کوریڈورز کے جو کنٹریز ہیں انہوں نے مل کے یہ سب کچھ کروایا ہے. اور تیسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ یہ پاکستان سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس چیز میں کتنی ریالٹی ہے، اور سوشل میڈیا پہ آپ کو کچھ اور چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن جب آپ ریئل لائف کے اندر دیکھتے ہیں پریکٹیکل یا گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں.
اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک جاتا ہے، اور یہ بھی 2-4 ہفتے کے اندر یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اور لائف ول گیٹ بیک ٹو نارمل. وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے وہ لوگ، اور یہاں پہ بھی یہ لوگ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے، اور آگے کچھ اور ہو جائے گا دنیا میں اور ہم پھر اس طرف چلے جائیں گے. تو اسی لیے اس چیز کی ٹینشن نہ لیں آپ، کیونکہ یہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. اس سے بڑے بڑے پہلے مطلب کنٹروورسیز اور معاملات اور الزامات لگتے رہے ہیں، تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.